اور بھائیوں کو سلام قبول ہو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہماری زندگی کے اندر یہ ممکن کیا ہے کہ ہم خدا کی حضوری کے اندر آ سکیں۔ سو سبھی سے درخواست ہے کہ سنجیدگی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی جگہوں پر بیٹھیں۔ سو آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر ہم خدا کے کلام میں سے بات کرنے والے ہیں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جو دعا نہیں کرتا وہ مغرور ہے۔ جو دعا نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ اور اس بات کی کلیسیا کے اندر بہت ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اس چرچ کی، بلکہ کلیسیا پاکستان کے اندر جتنے بھی چرچز ہیں پاکستان میں، ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں، ہم پرستش بھی کرتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے دعا کرنے کی تو پھر ہم دعا نہیں کرتے، ہم دعا نہیں کرتے۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دعا کرنا جو ہے وہ ہمیں مصیبت میں سے نکال سکتا ہے۔ ہمارا دعا کرنا جو ہے وہ ہمیں مصیبتوں سے رہائی بخش سکتا ہے۔ ہمارا دعا کرنا جو ہے وہ ہمیں بیماری میں سے نکال سکتا ہے۔ ہمارا دعا کرنے کے سبب سے ہمارے حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا دعا کرنا جو ہے وہ ہمیں بیدار رکھتا ہے۔ وہ ہمیں کیا رکھتا ہے؟ بیدار رکھتا ہے۔ ہمارا دعا کرنا جو ہے وہ بند دروازوں کو کھول سکتا ہے۔ وہ بند دروازے جو برکت کے دروازے ابلیس نے بند کر دیے ہماری برکت کے، وہ ہمارا دعا کرنا ان دروازوں کو کیا کر سکتا ہے؟ کھول سکتا ہے۔ اور آج کا ہمارا مضمون ہے جو دعا نہیں کرتا وہ، سب بولیں وہ کیا ہے؟ وہ مغرور ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کا حال خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے لفظی معنی جو ہیں وہ ہے کہ خدا کے ساتھ گفتگو کرنا۔ خدا کے ساتھ کیا کرنا؟ گفتگو کرنا۔ دعا کے ذریعے ہم خدا کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ صرف ہمارے دعا کرنا جو ہے وہ صرف دعا نہیں ہے، بلکہ خدا کی آواز کو سننا یہ بھی دعا ہے۔ خدا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں۔ ہم خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، جب خدا کے بولنے کی باری آتی ہے ہم جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، آمین کرتے ہیں۔ لیکن ہم نے کبھی بھی کوشش نہیں کی کہ خدا سے ہم کہیں گے خدا میرے ساتھ بات کر، خداوند میں تیری سننا چاہتا ہوں کہ تیری مرضی کیا ہے۔ ہم دعا کے ذریعہ سے خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تجربہ سے معلوم کرو کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ اور کسی خادم نے کہا ہے کہ دعا ایماندار کا سانس ہے۔ دعا ایماندار کا کیا ہے؟ سانس ہے۔ دعا بند سا بند، دعا بند سا بند۔ ایماندار کا سانس ہے۔ جب ایک ایماندار جو ہے وہ اگر دعا نہیں کرتا تو جس طرح ایک بدن روح سے خالی ہے اور وہ مردہ ہے، وہ کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اسی طرح ہم اگر روح سے خالی ہوں گے تو میرے عزیزو ہم روحانی طور پر جو ہے وہ زندہ لاش ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اے سفیدی پھری ہوئی قبروں، باہر سے تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہو لیکن اندر تمہارے نجاست بھری ہے، دنیا کی فکریں ہیں، دنیا کی سوچیں ہیں، اپنی خواہشیں ہیں۔ لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا پورا دھیان، اپنا پورا فوکس جو ہے وہ خدا کی طرف لگائیں۔ پھر خدا ہماری دعا کا جواب دے گا۔ پھر خدا ہماری دعا کا کیا دے گا؟ جواب دے گا۔ ہمارا دعا کرنا ہمیں آزمائش میں پڑنے نہیں دیتا۔ میں چاہتا ہوں کہ سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے گا خدا کے کلام مقدس میں سے مرکز رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، اس کا 14واں باب اور اس کی 38ویں آیت مقدسہ۔ مرکز رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور اس کی 38ویں آیت سنیے گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے جاگو اور دعا کرو۔ جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، تاکہ آزمائش میں نہ پڑھو۔ خدا ان کا زندہ کام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے کہیے آمین۔ سو میرے جنوں اب یسوع یہ کہہ رہا تھا کہ جاگو اور دعا کرو۔ جاگو اور کیا کرو؟ دعا کرو۔
یسوع کن سے یہ کہہ رہا تھا، کیوں کہہ رہا تھا، کیا وجہ تھی کہ یسوع نے یہ بات کہی کہ جاگو اور کیا کرو، دعا کرو۔ یسوع یہ بات اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا جو ہر وقت یسوع کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، لیکن پھر بھی یسوع نے کہہ رہا کہ جاگو اور کیا کرو، دعا کرو۔ شاگرد جو ہیں وہ جہاں پر یسوع المسیح جا رہے تھے، جس وے پر وہ جا رہے تھے، جس جگہ پر یسوع المسیح جو ہے وہ آسمان کی خوشخبری کو سنانے کے لیے جاتے تھے، آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کو سنانے کے لیے جہاں جہاں یسوع جا رہے تھے، وہاں جو ہے وہ یسوع کے شاگرد یسوع کے ساتھ تھے، لیکن پھر بھی یسوع ان سے کہہ رہا کہ جاگو اور کیا کرو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اب یسوع اس بات کو جانتا تھا کہ جب میں آسمان پر اٹھا لیا جاؤں گا، جب میں آسمان پر اٹھا لیا جاؤں گا تو شاگرد جو ہیں وہ بہت ساری تکلیفوں میں سے گزریں گے۔ اس لیے یسوع جب بھی پہاڑ پر دعا کرنے جاتے شاگرد ساتھ ہوتے، یسوع ساری رات دعا کرتا لیکن شاگرد کیا کرتے تھے، سو جاتے تھے۔ اب یسوع المسیح کی زندگی کے آخری ایام تھے، یسوع المسیح اس بات کو جانتے تھے کہ میں پکڑوایا جاؤں گا، اب میں صلیب پر چڑھایا جاؤں گا، اس لیے یسوع بار بار انہیں کہتا رہا کہ جاگو اور دعا کرو، جاگو اور کیا کرو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور ہمارا دعا کرنا ہمیں آزمائش میں سے نکال سکتا ہے، ہمارا دعا کرنا ہمیں آزمائش میں سے نکال سکتا ہے۔ طرح طرح کی آزمائشوں کے اندر ہم پھنس جاتے ہیں، بہت ساری ہم خواہشوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ہمارا دعا کرنا جو ہے وہ ہمیں گناہ سے دور رکھتا ہے، ہمیں آزمائش سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے، ہمیں آزمائش میں پڑنے نہیں دیتا جب ہم دعا کرتے ہیں۔ اور جب ہم شاگردوں کو دیکھتے ہیں، جب یسوع المسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے تو شاگردوں نے بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کیا، اس لیے یسوع المسیح بار بار اپنے شاگردوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ جاگو اور دعا کرو۔ آج سیم یہ کلام جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس لیے جو مضمون ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے جو دعا نہیں کرتا وہ مغرور ہے۔ اگر آپ دعا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روحانی طور پر کمزور ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں کر رہے تو آپ دنیا کی فکروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں کر رہے، آپ کا یہاں پر بیٹھے ہوئے بھی دھیان کسی اور طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دنیا کی فکروں کے اندر ہیں، آپ کا دھیان یسوع المسیح کی طرف نہیں ہے۔ اور یسوع المسیح کی یہ ہدایت آج ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے جب ہم دعا کریں گے۔ جب ہم کیا کریں گے؟ جب ہم دعا کریں گے۔ شیطان جو ہے وہ ایک چالاک شکاری تھا، اس لیے کہ وہ کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے پھندے میں پھنساتا ہے اور گناہ کی طرف لے کر چلا جاتا ہے۔ ابلیس جو ہے وہ ہماری وفاداری کو توڑنا چاہتا ہے جو خدا کے ساتھ ہے۔ جو کس کے ساتھ ہے؟ خدا کے ساتھ ہے۔ ابلیس ہمیں جو ہے وہ خدا سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے اندر داخل ہو جائیں۔ اس کی یہ کوشش ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ وہاں پر ڈالے جائیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ وہ ہماری وفاداری توڑنا چاہتا کہ تاکہ ہم وفادار نہ رہیں، اور میرے عزیزو تاکہ جب خدا کے بولنے کا ٹائم ہو تو ہم خدا کی آواز کو سن نہ سکیں۔ اس لیے وہ ہمیں دنیا کی خواہشوں کے اندر پھنسا کے رکھتا ہے۔ اب دعا جو ہے یہ کوئی چوائس نہیں ہے، دعا جو ہے وہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہم نے دعا کو جو ہے وہ ایک میٹنگ کے اندر محدود کر دیا کہ جب میٹنگ ہوگی، جب چرچ جائیں گے پھر ہی دعا کرنی ہے، اس کے علاوہ ہم گھر پر دعا نہیں کر رہے۔ ہم نے جو ہے وہ دعا کو ایک میٹنگ سمجھ لیا کہ ہم نے چرچ جانا پھر ہی اتنی جا کے دعا کرنی ہے، اس کے علاوہ ہم گھروں کے اندر دعا نہیں کرتے۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ جو یہاں پر دعا نہیں کرتا وہ مغرور ہے، بلکہ جس کی زندگی دعائیا نہیں ہے وہ انسان مغرور ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے یہ منہ کی بات ہے کہ دعا کرو تاکہ
आजमाइश में ना पड़ो। हमें स्पिरिचुअली तौर पर, रूहानी तौर पर जो है वो जागने की जरूरत है, ताकि हम खुदा के नजदीक जा सकें। और हम सब जानते हैं कि ये जो आने वाला बुध है, 22 तारीख जो है, ये पहला रोजा है। लेकिन इब्लीस ये नहीं चाहता कि हम दुआ और रोजे के अंदर वक्त को क्या करें, गुजारें। वो हमें चाहता है कि हम दुनिया के कामों में फंसे रहें। वो चाहता है कि हम दुनियादारी की फिक्रों के अंदर मसरूफ रहें। अपनी जिंदगी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करें, लेकिन खुदा की हजूरी के अंदर हम ना आ सकें। वो हमें बिजी रखना चाहता है दुनिया के कामों के अंदर। और जो दुआ करता है, खुदा उसकी दुआ का क्या देता है, जवाब देता है। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा कि ईमान के साथ की हुई दुआ के सबब से बीमार बच जाएगा। बीमार क्या होगा, बीमार बच जाएगा। और उसने अगर कोई गुनाह भी किया है तो वो भी जो है वो बख्श दिया जाएगा। दुआ करने के सबब से दुआ के अंदर जो है वो इतनी कुव्वत है, इतनी पावर है। और अगर जिस तरह एक पौधे को खाद की जरूरत है, उसे पानी की, रोशनी की भी जरूरत है। और अगर उसे किसी बंद जगह पर हम किसी बीज को बो देंगे तो वो कभी भी नहीं उगेगा। इसी तरह अगर कोई इंसान जिसकी जिंदगी के अंदर दुआ नहीं है, रोजा नहीं है, खुदा का रूह उसके अंदर काम नहीं कर रहा, तो वो उस पौधे की मानद है जो अंधेरे में लगाया गया है और वो खुद से बढ़ नहीं सकता। लेकिन हम जिंदगी की फिक्रों के अंदर हैं। और जो इंसान दुआ नहीं करता वो इस तरह है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं, जो कुछ मैं कर रही हूं, जितना मैं कामयाब हो रहा हूं, जो कुछ मैं कमा रहा हूं, वो इस बात को साबित कर रहा होता है कि मैं ही सब कुछ हूं और मेरे लिए खुदा कोई अहमियत नहीं रखता। लेकिन जो इंसान दुआ करता है वो हर बात में खुदा को जो है वो आगे रखता है। वो जो कुछ भी करता है वो कहता है कि ये सब कुछ मेरे खुदावन की तरफ से है। और वो इस बात को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि मैं खुदा के साथ चलने वाला हूं, मैं खुदा के साथ चलने वाली हूं। और एक और हवाला हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। कुर्सियों का खत है, उसका 4था बाब है और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा से मैं चाहूंगा कि बुलंद आवाज के साथ पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। कुर्सियों का खत, उसका 4था बाब और उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। आमीन। सो मेरे चीजों यहाँ पर खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दुआ करने में मशगूल रहो। दुआ करने में क्या रहो, मशगूल रहो। अब मशगूल का मतलब है कि मसरूफ रहना। क्या रहना, मसरूफ रहना, एक दूसरे के साथ रफाकत के अंदर रहना। और खुदा का कलाम यहाँ पर खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो इस बात की नसीहत कर रहा था। वो कह रहा था कि दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। बेदार और मशगूल रहना हमने। और मशगूल के जो है वो बहुत सारे डिफरेंट मैनी हैं, बहुत सारे उसके मैनी हैं। और इंग्लिश की जुबान के अंदर इंग्लिश तर्जमे में लिखा हुआ है कि कंटिन्यू, रेगुलर जो है वो तुमने खुदा के साथ चलते रहना है, उसमें तुमने बेदार रहना है, मशगूल रहना है खुदा में। और फिर लिखा है कि उसमें बेदार रहो। उसमें क्या रहो, बेदार रहो। हमें बेदार होने की जरूरत है। हमें बेदार होने की क्या है, सब बोले हमें बेदार होने की जरूरत है। लिखा है कि उसमें बेदार रहो। उसमें क्या रहो, बेदार रहो। हमने दुआ को महदूद कर दिया। हमने दुआ को क्या कर दिया है, महदूद कर दिया है। हमने दुआ को, जैसे मैं पहले कह रहा था कि हमने समझा कि सिर्फ ये एक मीटिंग है। दुआ करना एक क्या है, मीटिंग है, ये एक एक्टिविटी है। ये एक एक्टिविटी नहीं बल्कि ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जब हम यीशु पर गौर करते हैं तो यीशु मसीह भी सारी रात जो है वो पहाड़ पर दुआ में गुजारते हैं। लेकिन आज हम अगर अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हमें 10 मिनट अगर इधर यहाँ पर स्टेज पर किसी को दुआ की दावत दे दे तो 4 मिनट उदे ला लेते, सारे का ध्यान होता है कि आमीन ने किलो करना है। सारे में
ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਵਾ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ है। लेकिन हमने अपनी जिंदगी पर गौर करनी है कि हम कितनी दुआ कर रहे हैं, और सिर्फ दुआ करना ही जो है वो हमारे लिए जरूरी नहीं, हमने ये भी देखना है कि हम खुदा के साथ कितना जुड़े हुए हैं, खुदा के साथ कितनी देर जो है वो वक्त को स्पेंड कर रहे हैं, कितना वक्त हम खुदा के साथ गुजार रहे हैं। आज कलीसिया के अंदर जो है वो इस बात की कमी है कि कलाम तो भी सुनते हैं, वर्शिप भी करते हैं, लेकिन दुआ नहीं करते। दुआ जो है वो बहुत जरूरी है। एक रास्तबाज इंसान के लिए दुआ हमें रास्तबाज बना सकती है, दुआ हमें हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल कर सकती है। और मेरे जो दुआ में बेदार रहना, खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा कि उसमें बेदार रहो, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है ग्रेगोरियो, और उर्दू का तर्जमा है कि इस तरह से बेदार रहना कि कोई बड़ा नुकसान ना हो, इस तरह से बेदार रहना कि कोई बड़ा नुकसान ना हो, हर वक्त खबरदार रहना, हर वक्त जो है वो चौकन्ने रहना। और अगर हम जो है वो दुनिया की फिक्रों के अंदर लगे रहेंगे, हम फिक्र के अंदर पड़े रहते हैं, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो जो है वो हमें दवाइयाँ लिख कर देते हैं, परहेज़ बताते हैं, वो हम करते हैं, हम दवाइयाँ खाते हैं, हमें दवाई खाने की फिक्र होती है कि मैं इस टाइम अपनी दवाई खानी है, लेकिन यीशु की इस बात पर ईमान नहीं रखते। वो कहता है कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर क्या कर दो, डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी क्या है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। वो हमारी फिक्र करने वाला है, लेकिन हमें इस बात पर ईमान नहीं है। हम जो है वो धोखे की जिंदगी को गुजार रहे हैं। हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए जो है वो खुद को हम समझते हैं कि मैं बहुत जो है वो ईमानदार हूँ, रास्तबाज हूँ, लेकिन जब दुआ का कहा जाता है तो इतनी लोग जमा होते हैं, इतनी बड़ी जमात होती है, लेकिन दुआ करने की आवाज़ नहीं आती।